ناظرین، اسرائیلی کتا نتین یاہو ہلاک کر دیا گیا ہے، جہنم واصل کر دیا گیا ہے۔ ایرانی میزائل سے ان کی رہائش گاہ پر فیملی سمیت نشانہ بنایا گیا اور الجزیرہ نے یہ خبر چلا دی ہے۔ اگر اسرائیلی کتا نہیں بھی شہید ہوا تو بچ نہیں سکتا۔ یاد رہے کہ یہ نئی بلائیں ایران نے نکال لی ہیں۔ آپ دیکھیں منظر، آپ خوف کریں گے، آپ کانپ جائیں گے۔ دیکھیں نا، ایران نے اسرائیلی وزیر اعظم نتین یاہو کے دفتر پر میزائل حملہ کیا اور پھر یہ امیجز کا سامنے آنا، نتین یاہو جہنم واصل ہو چکے ہیں۔ الجزیرہ نے بھی تصدیق کر دی ہے، نتین یاہو ایرانی میزائل سے اپنی رہائش گاہ فیملی سمیت وہاں پر موجود تھے اور یہ جناب اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ آپ یہ الجزیرہ کی بھی دیکھیں، اسرائیلی پریزیڈنٹ نتین یاہو واز کلڈ ان این ایرانین اٹیک۔ تو اس کی ہلاکت کی خبر جناب کنفرمیشنز اس وقت سامنے آ رہی ہیں، کیونکہ اتھینٹک نیوز چینل کی جانب سے یہ خبر سریعام جناب پھیلائی جا رہی ہے۔ پھنس گئے ہیں اسرائیل اور امریکہ بری طرح سے۔ ایران نے حیرت میں ڈال دیا ہے کہ کیا بلائیں وہ اس دنیا کو دکھا رہا ہے۔ ایران کے وزیر اعظم نے کہا تھا، ہم تو حسینی ہیں، ہمارا کام ہی شہید ہونا ہے، ہمارے جناب اماموں نے شہادت دی تھی تو ہم تو بنے ہی شہادت کے لیے ہیں۔ یہ روڈوں پہ نکلے ہیں حسینی اور باقی سارے اسرائیلی یہودی بنکروں میں چھپے پڑے ہیں۔ اسی طرح یہ حسینی پیغام دیتا ہے کہ جس نے جناب امریکہ سے دوستی کی گویا وہ ہمارا بھی دشمن ہے۔ اب یہ اسلامی ممالکوں میں موجود وہ اٹیک کر رہا ہے امریکی ایمبیسیوں کو، امریکی جنگی جہازوں کو اور آبنائے حرمز اور دریاؤں میں کھڑے جنگی بحری جہازوں کو۔ تو یہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ اور مزید یہ اطلاعات بھی ہیں کہ امریکی لڑاکا طیارے اور کارگو جہاز دبئی سے اب نکل رہے ہیں، کیونکہ یہ ہار مانتے ہوئے سامنے آ رہے ہیں۔ دبئی میں اس قدر چترول کی گئی ہے کہ کوئی بھی تنصیبات جو دبئی میں اگر تعینات تھی وہ اب موجود نہیں ہیں۔ بالکل ویران کر دیا دبئی کو۔ دبئی کی زید روڈ تاریخ میں پہلی مرتبہ جناب خالی نظر آئی۔ تو یہ ساری معلومات ہیں۔ اللہ پاک جناب ایران کو فتح حاصل کرے اور جناب ایران کی فتح ہوگی۔ 76 سالوں سے یہ فلسطین پر ظلم کے پہاڑ توڑتا آیا تھا۔ اب ایران اور اسرائیل اپنے اس حملے میں پچھتا رہے ہیں، اور تاریخ میں ایسی پہلی رات کبھی نہیں آئی، نہ کبھی آ سکتی تھی۔ آج تاریخ کی پہلی ایسی رات تھی جس میں اسرائیل کو صحیح معنوں میں کسی مائی کے لال نے جناب سونے نہیں دیا۔ ہزاروں کی تعداد میں جو ایمبولینسیں ہیں، اسرائیلی پولیس ہے اور اسرائیلی جناب ایمبولینسیں روڈوں پہ نکل چکی ہیں۔ یہ اپنی لاشوں کو جناب اب چھپا رہے ہیں کہ اگر میڈیا نہ دیکھ لے تو یہ دیکھیں، یہ خوف ہے ان کو چھپنے کی جگہ۔ نہیں مل رہی، بہت اچھا ہوا ان کے ساتھ۔ اے اللہ اسرائیل کو اس رمضان میں ہی جناب ان کو جہنم واصل کر دے۔ تو یہ سارے معاملات ہیں۔ ایران نے کہا ہے کہ ہم اسرائیل میں سائرن کو اب خاموش نہیں ہونے دیں گے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ سائرن بجتے رہیں گے اور وہاں پر بمباری رکے گی نہیں، اور یہ سائرن کو ہم خاموش نہیں ہونے دیں گے۔ کتنی سخت دھمکیاں لگا رہا ہے اسرائیل کو جناب ایران۔ یہ اسرائیلی فوجی کو روتے بمباری سے بھاگتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خوف زدہ ہیں۔ ناظرین، ایرانی میزائل کے خوف سے اسرائیلی یہودی فوجی جناب رو رہے ہیں، ان کی حالت غیر ہو چکی ہے، یہ بزدل ڈر چکے ہیں۔
جناب یہ دیواروں کو پوجنے والے اب خوفزدہ ہیں۔ ایران زندہ باد تھا جناب، انہوں نے سیکھا ہی شہادت دینا ہے، تو یہ ان کی حالت ہو چکی ہے۔ اور اس وقت پورے اسرائیل میں جناب ہزاروں کی تعداد میں ایمبولینسیں باہر آ چکی ہیں۔ یہ واضح ثبوت ہے آپ کے سامنے کہ کیسے جناب پھینٹی لگا رہا ہے ایران اسرائیل کی، اور امریکہ میں جناب خوف طاری ہو چکا ہے۔ اب اسرائیل کے خلاف ایران وہ بلاسٹک میزائل نکالنے جا رہا ہے، وہ بلائیں نکالنے جا رہا ہے کہ جس نے ادھر قیامت برپا کر دی ہے۔ تو ورلڈ وار 3 کا جناب آغاز ہو چکا ہے، اور یہ ایمبولینسوں کی جناب گونج اس وقت خوف طاری کیے ہوئے ہے۔ یہ بنکر میں جا کے سارے یزیدی چھپ چکے ہیں، تو یہ سارے معاملات ہیں۔ آپ دیکھیں یہ اسرائیل کی حالت، اسرائیل کے ایئرپورٹ، دنیا میں جناب شدید نقصان اس وقت دبئی اور اسرائیل کو ایرانی حملوں کی صورت میں پہنچا ہے۔ عمارتیں، ایئرپورٹس، بلڈنگز تمام کولیپس ہو چکی ہیں، اور اس وقت اسرائیلی مشینری فیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو اسرائیل نے پہلے یہ دھمکی دے دی تھی کہ ایران کے پاس اب جو ہائپر سونک میزائل بھی موجود ہیں، لیکن یہ اسرائیل کی بولتی بند کر دیں گے، اور ان کی تمام دھمکیاں جناب فیل ہو چکی ہیں۔ تو یہ اس وقت سارے معاملات ہیں۔ آپ دیکھیں ان کے جنگی جہازوں کی حالتیں جو کہ نکارہ کھڑے پڑے ہیں۔